میں مسلک اعلی حضرت کی اصطلاح اس لیے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کو نام سے پکارا جاتا ہے یا منسوب کیا جاتا ہے کہ کئی ایسے فرقے ہیں اس وقت جو چاروں مذہب کو مانتے ہیں، اس میں بعض حنبلی ہے، بعض شافعی ہے، بعض حنفی ہے، مگر ان کے عقیدے اہل سنت کے خلاف ہے۔ جیسے دیوبندی لوگ، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مگر عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، حضور کو علم غیب جو ہے ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو ہے، نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ ان کے عقیدے۔ اولیاء کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، ولیوں سے مانگنا شرک ہے، یہ سب عقیدے دیوبندیوں کے۔ اب وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، ہم بھی حنفی ہے۔ کیسے امتیاز ہو کہ کون سا حنفی بھائی؟ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ، یا جو نبی کو مردہ مانتا ہے وہ؟ کون سا حنفی بھائی؟ حنبلیوں میں آ جائیے، حنبلیوں میں فرقہ مجسمیہ کے عقائد کے قائل ہے، وہ جو اللہ کے جسم کے قائل ہے، جس کا بانی ابن تیمیہ ہے۔ آج سعودیہ میں جو نجدی جو لوگ ہیں وہ غیر مقلد نہیں، حقیقت میں ہندوستان کے غیر مقلد ہے جو وہابی ہے، وہاں کے حنبلی ہے، مگر عقیدہ ان کا بہت گندا ہے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے اور عرش سے اترتا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، میرے پاس کتابیں بھی یہاں موجود ہے، لیکن اب وقت نہیں ہوتا دکھانے کا۔ بلکہ یہ قاسم نانوتوی دیوبند کے، ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے، کتاب رکھی ہے سوانح قاسمی جلد اول، کہ مولانا قاسم نانوتوی اللہ کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے جسم کو مانتے ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اللہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، حدوں سے پاک، حدود سے پاک، لمٹ سے پاک، اعضاء سے پاک۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں۔ تو کون سا حنبلی بھائی؟ اللہ کے جسم ماننے والا حنبلی، یا اللہ کو جو جسم نہیں مانتا وہ حنبلی؟ شیعوں میں، پھر شافعیوں میں تفضیلی فرقہ ہے، وہ شافعی بولتے ہیں اپنے آپ کو، امام شافعی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، رفع دین وغیرہ سب کرتے ہیں، مگر عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق سے افضل حضرت علی ہے۔ نعوذ باللہ بعض اس میں اتنے غلو کرتے ہیں کہ نازبی اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی تو ایمان پر ہی نہیں ہے، علی نے کفر کر دیا۔ پھر انہی میں بعض وہ ہے تبدیلیوں میں جو خارجیت کی طرف چلے گئے، ان کا عقیدہ یہ معاذ اللہ کہ صرف 6 صحابہ تھے جو رسول کے بعد ایمان پہ رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، دوبارہ مرتد ہو گئے۔ تو بھائی کون سا شافعی؟ وہ شافعی جو اہل سنت والا شافعی ہے، جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانتا ہے، جو حضرت علی کو بھی مومن جانتا ہے، جو سارے صحابہ کو مومن اور حق پر جانتا ہے، وہ شافعی ہے؟ وہ جو معاذ اللہ سارے صحابہ کو کافر کہتا پھر رہا ہے، کون سا شافعی بھائی؟ تو یہ ایسے شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، مالکی بھی ہے، اور ایسے حنفی بھی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو امتیاز کے لیے، الگ کرنے کے لیے اس زمانے میں علماء نے اس بات پر اجماع کیا کہ جب ہم کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا، تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ حنفی وہ ہے جو مسلک حضرت کو مانتا ہے، یعنی نبی کو مردہ نہیں مانتا، یہ نبی کو اپنے بھائی کی طرح نہیں کہتا۔ یہ حقیقی اہل سنت ہے، یہ امتیاز کے لیے۔ اور اگر آپ میری ان باتوں سے مطمئن نہ ہو تو میں بھی آپ کو ایک دلیل سے بہت آسانی سے مطمئن کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اصل میں کچھ فتین قسم کے لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں کہ 5واں کہاں سے آیا، 6واں کہاں سے آیا۔ ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم کہ اعلی حضرت خود مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، اور مذہب کے لیے مجتہد فی مذہب ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت مجتہد فی المذہب نہیں ہے، مقلد ہے، حنفی ہے۔ ان کی مہر جو دستخط کرتے تھے، جو مہر فتوے پہ لگاتے تھے، اس پہ صاف لفظوں میں یہی لکھا ہوتا تھا، آپ ان کے فتاووں میں جا کے دیکھ لیں، یہی دستخط ملیں گی آج بھی سارے فتح رضیہ میں، جگہ جگہ یہی دستخط، کیا؟ محمدی، سنی، حنفی، عبد المصطفیٰ احمد رضا خان، یہ ان کی مہر تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں خود اعلی حضرت کہہ رہے ہیں میں محمدی ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، اور پوری زندگی فقہ حنفیہ کی خدمت کی انہوں نے۔ تو اعلی حضرت کوئی مجتہد فی المذہب نہیں ہے کہ ان کی تقلید کی جاتی ہو، حنفیوں کے ہی بزرگوں میں سے ہے، حنفی کہتے تھے، لیکن امتیاز کے لیے۔ اب آئیے میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ یہ شعر کس کا مشہور ہے ذرا سنا بتائیے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، بڑا پڑھا جاتا ہے، شاہ است حسین، کس کا ہے؟ خواجہ غریب۔ مانتے ہیں آپ سب؟ اور وہ بھی مانتے ہیں جو 5واں بول کے چڑھا رہے ہیں ہم کو، وہ بھی مانتے ہیں نا؟ چلیے اب یہ شعر تو آپ نے پہچان لیا کس کا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ دلیل سن لیجیے آپ، اور ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ ہاں؟ دین اسلام، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ قرآن میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام ہے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول نہیں،
اللہ، اللہ سے بڑی بات کسی کی اب نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام، مگر خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے. دین است حسین، حسین دین ہے. تو ذرا لگائیے خواجہ غریب نواز سے فتویٰ. غریب نواز دین تو اسلام ہے، آپ نے حسین پاک کو دین کیوں کہہ دیا؟ حسین کب سے دین ہو گئے؟ تو غریب نواز کہیں گے پاگل کہیں گے تو سمجھا نہیں. ارے دین کو حسین اس لیے کہا کہ دین تو اسلامی تھا مگر یزید نے تباہ کر دیا تھا، یزید نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا. حسین نے دین بچایا تو میں نے دین کی نسبت حسین کی طرف کی. تو ہم نے وہیں سے تو لیا کہ جب مسلکوں کے حلیہ بگاڑے جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے مسلکوں کو بچایا تو مسلکوں کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن 11ویں شریف، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. تو اگر مسلک اعلی حضرت بدعت ہے تو پھر دین است حسین کہنا بھی بدعت ہے. مگر یہاں تو ہم مجرم ہیں کیونکہ اعلی حضرت نے خود نہیں کہا مسلک اعلی حضرت، تو ہم کہہ رہے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے. مگر دین تو غریب نواز نے کہا ہے حسین کو. وہاں بڑا مسئلہ ہو جائے گا فتویٰ لگاتے وقت، اور وہاں فتویٰ لگاؤں گے تو تمہارا ایمان بچے گا کیا؟ نہیں بچے گا نا. جو عطائے رسول پہ فتویٰ لگا ہے اس کا کیا بچے ہونے والا ہے؟ برتا نکل جائے گا اس کا. تو اس پر بہت دلائل ہے لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے. آپ دو دلیلیں آپ کے سامنے مختصر رکھ دی. اس بنیاد پر ہم اپنی پہچان کے لیے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کوئی پہلا موقع نہیں ہے، ہر زمانے میں جو علماء کی طرف دین و مسلک کی نہیں گئی. مثال کے طور پہ حضرت امام ابو الحسن اشعری بہت بڑے عقائد کے امام